انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں تو بس بنا وضو کے منہ میں نعوذ باللہ پان کھا کے داڑھی منڈوں کو نعت پڑھنی ہے، جن کو یہ بھی ادب بھی نہ پتا ہو کہ محمد الرسول اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کا ادب کیا ہوتا ہے۔ ادب سے بات یاد آئی کہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، تو وہ شہزادہ ایران کا کوئی شہزادہ ملنے کے لیے آیا، تو بادشاہ کے محل میں رات کو ٹھہرا، بادشاہ کے بالکل ساتھ والے کمرے میں۔ تو ایک ہفتہ ٹھہرا تو اس نے ایک بات نوٹ کی، پھر اس نے خادم سے پوچھی۔ خادم کا نام جو تھا یوسف تھا، محمد یوسف۔ تو بادشاہ بعض اوقات رات کو آواز دیتا تھا یوسف، تو خادم بھاگ کے جاتا تھا، پانی کا وضو کا لوٹا تیار کر کے بادشاہ کے حجرے کے اندر جاتا تھا، اور جب بادشاہ حضور آواز مارتے تھے محمد یوسف تو ایسے ہی بھاگتا ہوا جاتا تھا۔ تو شہزادے نے، کیونکہ عالم تھا، آیا علم کے حصول کے لیے تھا، اس نے خادم کو پوچھا یہ کیا بات ہے کہ جب تمہیں آواز مارتے ہیں یہ کہہ کے تم پانی لے کر جاتے ہو، پوچھتے کیوں نہیں؟ پہلے کام پوچھنا چاہیے، تم بھاگ کے پانی لینے کے لیے جاتے ہو۔ تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرے یہ جو مربی ہیں انہوں نے یہ معمول زندگی کا بنایا ہوا ہے کہ اگر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے محمد یوسف نہیں کہتے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں، بغیر وضو کے لفظ محمد زبان سے نہیں ادا کرتے۔ کہتا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جب صرف خالی میرا نام لیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بادشاہ کا وضو نہیں ہے اور ان کو حاجت ہے وضو کی۔ چلے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے، اور جو سننے جا رہا ہے نہ اس نے عشاء پڑھی اور نہ سنانے جا رہا ہے نہ اس نے پڑھی۔ 5-10 روپے 500 کے نوٹ محمد الرسول اللہ کی قربت نہیں دلوا سکتے جب تک ان رگوں میں چلنے والا خون کا ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا مال، حتیٰ کہ ہماری جان جو ہے وہ آپ کے لیے قربان ہے۔ جب تک یہ خون گواہی نہیں دے گا تب تک عشق نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کیا چاہتے؟ اس رات کو نبی علیہ السلام نے کہا، اس کی عظمتیں بیان کی، لیکن ساتھ میں ایک حکم جاری ہو گیا۔ کیا حکم ہوا؟ فرمایا 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں اس رات کا۔ جو 5 لوگ آئیں گے اللہ سے مانگنے کے لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ کون؟ فرمایا مشرک جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پھر یا رسول اللہ اور کون؟ فرمایا چگل خور جو بلا وجہ لوگوں کی چگلیاں کرتا پھرتا ہے۔ یا رسول اللہ اور کون؟ فرمایا متکبر جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو دوسرا ہے نہیں، یہ مجھ سے کم تر ہے، میں زیادہ دولت مند ہوں، میں زیادہ حسین ہوں، میں زیادہ عالم ہوں، میں زیادہ بڑا افسر ہوں، میں زیادہ بڑا چودھری ہوں، میں زیادہ بڑا بیپاری ہوں، میں زیادہ بڑا اختیار والا ہوں۔ جس کو تکبر ہے اپنی ذات پہ اس کو بھی اس رات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا مشرک کو بھی فائدہ نہیں، چگلی کرنے والے کو بھی فائدہ نہیں، اور جو چگلی کر بھی رہے ہیں ان کو کیا فائدہ حاصل ہے؟ بتاؤ کیا فائدہ حاصل ہے چگلی کرنے والوں کو؟ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ چگلیاں کر رہا ہے صرف دوسرے کے پاس جا کے، اس لیے دوسرے کی برائی کر رہا ہے کہ سامنے والا ذرا خوش ہو جائے، میرا کام بن جائے۔ اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس بندے میں وہ برائی موجود ہو اور ہم وہ کہہ رہے ہوں، فرمایا تبھی تو چگلی ہے، اگر وہ اس میں برائی ہے نہیں پھر بھی تم کہہ رہے ہو پھر تو ڈبل گناہ ہو گیا، چگلی بھی ہو گئی، بہتان بھی ہو گیا۔
پھر تو ڈبل ہو گیا کام. اچھا اس رات کو مشرک کو فائدہ پہنچنے والا نہیں, چغل خور کو فائدہ نہیں پہنچے گا, متکبر کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچے گا, کثرت سے شراب پینے والا بندہ جو ہٹتا ہی نہیں ہے, ایک تو وہ پی لی توبہ کر لی بات ختم ہو گئی, وہ جو ہٹتا ہی نہیں اس کو بھی اس رات میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور ایک ماں باپ کا نافرمان جو کہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی سے بات کرتا ہے, ماں باپ کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا ہے, ماں باپ کے ساتھ بدخلقی کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا, وہ بھی اس رات جتنا مرضی اللہ کے حضور آ کے مانگتا رہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. راز کی بات تو یہ ہے کہ رات ہے برکت والی, اس رات کو اعلان ہوگا کہ آؤ جس نے مغفرت کروانی کروا لو, یہ آڈٹ کی رات ہے. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو, آڈٹ سمجھتے ہیں, سارے لیکھے جوکھے کی رات ہے, حساب کتاب کی رات ہے, آئندہ سال کیا ہوگا دنیا میں وہ لکھا جائے گا, کتنے لوگ پیدا ہوں گے, کتنے چلے جائیں گے, وہ تحریر کیا جاتا ہے اس رات کو. رسول اللہ نے شعبان کو اس لیے برکت کا مہینہ بنایا, اس مہینے میں اس لیے نفلی روزے رکھے کہ جب حساب کتاب تیار ہو, جب آڈٹ کیا جائے تو ہماری گنتی روزے داروں میں آئے, اچھے لوگوں میں آئے. تو اس رات جو ہے تو برکتوں والی ہے, بڑی عظمت والی, لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان پانچوں کے لیے نہیں, مشرکوں کے لیے, چغل خوروں کے لیے, تکبر کرنے والوں کے لیے, شرابیوں کے لیے, ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اچھا جب یہ کیٹیگری لگا دی گئی, پابندی لگا دی گئی کہ یہ 5 قسم کے لوگوں کو یہ رات فائدہ نہیں پہنچائے گی, 5 قسم کے لوگوں پر رحمت نہیں آئے گی, پھر میرے رب کا کمال دیکھیے, رب کریم نے قرآن پاک میں سیدھا اعلان کیا ہوا ہے, ما غرک بربک الکریم, کہ میرے بندو تم میں سے جب کوئی ان گناہوں کی توبہ کرنے آئے گا, اگرچہ وہ اسی رات ہی کیوں نہ آ جائے, اس سے پہلے بھی کیوں نہ آ جائے, اس کے بعد بھی کیوں نہ آ جائے, اگر وہ سچے دل سے کہہ دے کہ آج کے بعد سوائے اللہ کے کسی کو حاجت روا نہیں مانتا, آج کے بعد کسی کی چغلی نہیں کروں گا, آج کے بعد میں اپنے آپ کو تکبر کے اندر نہیں مبتلا کروں گا, آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا, تو میرا رب کہتا ہے کہ میں اس کے لیے غفور الرحیم بن جاؤں گا. پھر جب میرا بندہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے گا تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا.